يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ساری تعریف اللہ کی، اس پروردگار کی جس نے ہم کو یہ دنیا میں بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کتاب کے ذریعے سے اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہماری رہبری اور رہنمائی بھی فرمایا، اور ہمارے درمیان اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. پروردگار سے یہی دعا ہے کہ ہم کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں جو آسمانی کتاب ہے، پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، اور جو کوئی جہاد کرتے ہیں ہم میں یا کوشش کرتے ہیں ہم میں، ہم ان کے لیے ضرور بضرور راستے کھولیں گے. آج جو یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ لفظ جہاد کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے. جہاد کا لفظ آسمانی خطاب میں تقریباً 25 کے قریب یا 25 سے زیادہ مرتبہ آیا ہوا ہے. یہ لفظ ایسا ہے کہ سنتے ہی لوگوں کے اندر ایک عجیب ڈر، ایک عجیب دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نان مسلم کے ساتھ دوستی کرنے سے روکا گیا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے کا اور ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں تمام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. یہ ویڈیو کے ذریعے سے کوشش ہوگی کہ آج ہم ان غلط فہمیوں کو دور کر کے حق بات کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں بھی ہم سمجھے تھے کہ ہمارے نبی جو سب کے نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تقریباً آج سے 1500 سال پہلے، غالباً ایک اندازہ کیلکولیشن کے حساب سے کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، تو 1500 سال پہلے جب پیدا ہوئے تو اس وقت پورے دنیا کا حال بہت برا تھا. تو یعنی سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں تھی لوگوں میں، اچھے برے کی، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی. انسان اور جانور میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. غریبوں کو، عورتوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، ان کا بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا. مرد عورت بچے سب خریدے اور بیچے جاتے تھے. ہیومن ٹرافیکنگ عروج پر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر برائیاں پھیلی ہوئی تھی. مالدار کم تھے اور وہ بھی غریبوں کا خیال رکھنے والے، ان کا حقوق، ان کا حق دینے والے، وہ لوگ تقریباً نہیں کے برابر تھے. تو ایسے سب معاملات تھے. اس وقت ہمارے نبی نے جو ہے پروردگار کے حکم سے حق بات بتانا شروع کرے، اور غریبوں کو ان کا حق دلانے کی طرف کوشش ہوئی، عورتوں کو ان کا حق دلانے کی طرف کوشش ہوئی. نتیجہ مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو بہت زیادہ ستانے لگے. تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ آپ کے سپورٹ میں بھی آئے، لیکن سپورٹ میں آنے والے لوگ جو ہے بہت کم تھے، لیکن اپوز کرنے والے لوگ، مخالفین جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ تھے اور بہت جو ہے بری طریقے سے ستاتے تھے، مارتے تھے. گندگی آپ کے جو ہے پیٹھ پر لا کر رکھ دیتے تھے، اور آپ کو کہیں کچھ بات بولنے نہیں دیتے تھے، اور تانا دیتے رہتے تھے. اس انداز سے بہت زیادہ ستایا کرتے تھے. تو اس وقت جو لوگ نبی کے ساتھ آئے
وہ لوگ نبی سے پرمیشن مانگتے تھے کہ یہ لوگ ہم کو ستا رہے ہیں، نبی کو بھی ستا رہا، اور جو لوگ ساتھ میں آ رہے ہیں جن کو صحابی کہتے ہیں ان کو ستا رہے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ صحابہ یہ بھی بولتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو اجازت دو، اب وہ صبر ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو ہم ان کو چھپ کر جو ہے مارنا شروع کریں گے۔ اب سیدھی سی بات ہے، انسان ایک حد تک ہی کسی چیز کو برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، یعنی چھپ کر مارنا، جس کو بولتے ہیں گوریلا وار انگلش میں کہتے ہیں، یعنی اندر رہتے ہوئے اندر حملہ کرنا۔ اور یاد رکھو، ایک ہوتا ہے باہر سے سامنے سے حملہ کرنا، ایک ہوتا ہے اندر سے چپکے سے حملہ کرنا۔ یہ دونوں حملے میں سب سے زیادہ جو ڈینجر ہوتا ہے وہ چھپ کر جو وار کیا جاتا ہے، چھپ کر جو حملہ کیا جاتا ہے، اندرونی طور پر جو حملہ کیا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ ڈینجر خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے منع کیے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ جب بہت زیادہ لوگ ستائے اور آخر میں آپ کے قتل کی پلاننگ کر لیے، آپ کو جو ہے مرڈر کرنے کی پلاننگ کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، پورے لوگ اس کی تیاری کر رہے تھے، تو اللہ کا حکم ہوا، آپ کے پروردگار کا حکم ہوا کہ اے نبی آپ جو ہے مکہ کو چھوڑ دو۔ ابھی بھی لڑائی کرنے کا حکم نہیں ہوا، مارا ماری کرنے کا حکم نہیں ہوا، بلکہ مکہ کو چھوڑنے کا حکم ہوا۔ ہمارے نبی جو ہے مکہ کو چھوڑنے تیار ہو گئے۔ مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کا گھر، آپ کا بچپنا وہاں گزرا ہے، سب آپ کے پہچانات کے لوگ پورے کے پورے مکہ میں ہیں۔ لیکن آپ کیا کریں، لڑائی نہیں کرتے ہوئے، سکون اور امن چاہتے ہوئے آپ مکہ چھوڑنے کو بھی تیار ہو گئے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ سے 500 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی جو آب و ہوا جو ہے وہ لوگوں کے لیے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی تھی، یعنی وہاں کی آب و ہوا میں جانے کے بعد لوگ اکثر بیمار ہو جاتے تھے۔ ایسی جگہ میں ہمارے نبی جانا پسند کیے، کیونکہ یہ لوگ ستا رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ دو، تو آپ چھوڑنے تیار ہوئے لیکن لڑائی نہیں کریں۔ اب مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اب مدینہ طیبہ جب چلے گئے تو مدینہ کے لوگ آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کو جو ہے اپنا لیڈر مانے، بادشاہ مانے، رولر مانے، حاکم مانے۔ اب لوگ آپ کی تائید میں آ گئے اور لوگ ابھی اچھے سے رہ رہے، وہاں پر سکون سے رہ رہے ہیں۔ یہاں جتنا ستایا جا رہا تھا وہاں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ میں ہو گیا مسئلہ، لیکن نہیں، یہ جو مکہ کے لوگ تھے جو ستا رہے تھے نبی کو بھی اور ان کے ساتھ والوں کو بھی ستا رہے تھے، اب نبی 500 کلومیٹر دور چلے گئے ہیں مکہ چھوڑ کے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ خاموش نہیں رہے۔ یہ لوگ وہاں پر جا کر حملہ کرنے کی جو ہے سازش اور پلاننگ کرنے لگے مدینہ میں جا کے، اور پورے مدینہ کے لوگوں کو ختم کرنے کا، کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا سپورٹ کرے، اس لیے پورے مدینہ کو اب جو ہے ختم کر دیں گے، اس ارادے سے نکلے، اور پورے تیاری کے ساتھ، سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ یہ مکہ کے جو لوگ تھے، یہ لوگ وہاں پر جنگ کے ارادے سے، جو ہے قتل کے ارادے سے نکلے۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اے نبی اب تم ان کو جواب دو، کیونکہ یہ لوگ نہیں تو مدینہ میں گھس کے قتل عام کر دیں گے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، سب کو مار دیں گے، اناج کو، کھیتی کو جلا دیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے اب سیلف پروٹیکشن کرو، کیونکہ صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنے لیے صبر کر لیا، اپنے گھر وطن سب کو چھوڑ دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی خاموش نہیں ہو رہا ہے اور جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو تک قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو کم سے کم ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی تلوار اٹھائے اور اس کا نام جہاد ہوا، یعنی سیلف ڈیفنس، سیلف پروٹیکشن جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہر قانون اجازت دیتا ہے سیلف پروٹیکشن کرنے کی، سیلف ڈیفنس کرنے کی۔ ہر قانون دنیا میں جتنے بھی جگہ پر آپ چلے جاؤ، ہر جگہ پر سیلف ڈیفنس کا ایک قانون برابر بنا ہوا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو ہمارے نبی سیلف ڈیفنس کے لیے تلوار لے کر وہاں سے نکلے۔ اب کسی کو شاید یہ سوال آئے گا کہ مکہ میں نہیں کرے تو مدینہ میں کیوں کر رہے ہیں؟
ہو سکتا ہے کسی کو یہ سوال آئے، مکہ میں محمد رسول اللہ کے سپورٹر کم تھے، مدینے میں بہت زیادہ ہو گئے، اسی لیے ایک آرمی بنا کر وہ جنگ کی تیاری کرے، ورنہ مکہ میں تو ایسا نہیں کرے تھے۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ تلوار لے کر نکلے ہیں سیلف ڈیفنس کے لیے، جس کو ہم جہاد بول رہے ہیں، یہ حقیقت میں سیلف ڈیفنس ہے۔ ساتھ میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف 300 سے کچھ زیادہ، 300 سے زیادہ، اللہ! اور یہاں سے جو آئے ہوئے ہیں ان کی تعداد مور دین 3000 ہے، 3000 سے زیادہ۔ اب بتائیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، تعداد نہیں ہے، تعداد پر بھروسہ بھی نہیں ہے، لیکن نکلے کیوں ہے؟ کیونکہ سیلف ڈیفنس بہت ضروری ہے۔ جب تک سیلف ڈیفنس نہیں کریں گے، سامنے والے کو جواب نہیں دیں گے، تو وہ لوگ کا ظلم ستم وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے، امن قائم کرنے کے لیے سیلف ڈیفنس کا بھی ہم کو آنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو کراٹے بھی سکھایا جاتا ہے، کئی فن سکھایا جاتا ہے۔ ہم خود اپنے آرمی کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ شانتی جو ہے چاہنے والی، امن چاہنے والی کنٹریوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا زیادہ بجٹ جو ہے وہ آرمی میں جاتا ہے، جس کو ہم ڈیفنس کہتے ہیں، اٹیک نہیں بولتے، ڈیفنس کہتے ہیں۔ کیوں اتنی تیاری کر رہے ہیں ہم؟ ڈیفنس کے لیے، سیلف پروٹیکشن کے لیے۔ ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیلف ڈیفنس کے لیے مدینے سے باہر آپ نکلے، کیونکہ مدینے میں اگر لڑائی ہوں گی، جھگڑا ہوگا، تو بھی نقصان تو مدینے کا ہی ہوگا نا۔ اسی لیے مدینے سے باہر نکلے، اور ایک جگہ ہے بدر، جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ پہلی جو ہے آپس میں بھیڑت ہوئی، آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم جہاد بولتے ہیں وہ ایسا ہے، سیلف پروٹیکشن کے نکلے۔ جب یہ پہلی جنگ یہ لوگ مکہ کے لوگ ہار گئے، جن کو جو ہے قریش کے لوگ کہتے ہیں، جو نبی کے اپوز میں تھے، یہ لوگ جب ہار گئے تو یہ لوگ اور زیادہ چڑ گئے۔ پھر یہ دوسرے اٹیک، تیسرے اٹیک کی تیاری کرے، اور ہمارے نبی اس دوسرے اٹیک، تیسرے اٹیک کے لیے بھی سیلف ڈیفنس کے لیے نکلے ہیں۔ اس کو جہاد بولا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا، لوگ یہ بولتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرے، نان مسلم کے ساتھ جہاد کرے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرے، آس پاس کے کئی لوگ تھے جو نان مسلم تھے، رولر تھے، ان کے ساتھ فرینڈشپ ٹریٹی یا پیس ٹریٹی جس کو کہتے وہ سائن کیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے، نہ آپ ہم پر حملہ کرو، نہ ہم آپ کے دشمن کو کسی طریقے سے سپورٹ کریں گے، نہ تم ہمارے کسی دشمن کو سپورٹ کرو۔ یہ ٹریٹی آپس میں سائن ہوئی ہے، کس سے؟ کئی نان مسلمز سے۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر جہاد کا مطلب سب کافروں کو مارنا ہوتا، سب نان مسلم کو مارنا ہوتا، جیسے کہ لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے، تو آپ ہسٹری پڑھ لو، گوگل میں آپ اٹھا کر پڑھ لو، آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنے نان مسلم کے ساتھ میں ہمارے نبی نے ٹریٹی سائن کیے ہیں۔ کس کے ساتھ لڑائی؟ خود سے حملہ نہیں کرے ہیں، سیلف ڈیفنس کے لیے کہیں بھی گئے ہیں ہمارے نبی، وہ سیلف ڈیفنس کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ! تو یہ جہاد کی حقیقت ہے۔ تو کہنے سے مطلب یہ جو جہاد کو لے کر لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے، تو حق بات یہ ہے، جہاد کا مطلب کسی سے لڑنا ہرگز نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا، اٹیک کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب اسلام میں جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کا نام ہے، جس کو ہر ممالک، ہر کنٹری بھی اپنے قانون میں قانون بنا کر جگہ دی ہے کہ سیلف پروٹیکشن کی اجازت ہے۔ تو حق سمجھنے کی ہم کوشش کریں، حق کو جاننے کی ہم کوشش کریں۔ اگلا ویڈیو ہم مزید اسی کی وضاحت اور خلاصہ کرتے ہوئے نکالیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔